حضرات عظمت والدین کانفرنس میں آنے والوں، حضرت ہارون بلخی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ حضرت ہارون بلخی جب اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا تھا، بہت ہی نشے میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ایک دن حضرت ہارون بلخی آئے اور ان کی ماں روٹی بنا رہی تھی، رمضان کا مہینہ تھا، روٹی بنا رہی ہے۔ ماں سے کہتا ہے کہ آپ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے۔ حضرت ہارون بلخی کی ماں کہتی ہے، ارے ظالم، رمضان کا مہینہ ہے، افطار بنا رہی ہوں، تم روزہ نہیں رکھتے ہو تو کم سے کم روزہ رکھنے والوں کا خیال کر لو۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ اس کو غصہ آ گیا اور ماں کو نشے کے عالم میں اس قدر زور سے دھکا مارا کہ ماں جلتی ہوئی تندور میں گر گئی، اور اسی گرنے کی وجہ سے ماں کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ جب ماں انتقال کر گئی، سارے لوگ آئے، کفن دفن کا انتظام ہونے لگا۔ حضرت ہارون بلخی نشے کے دھت میں سو رہا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ میں اس انسان کے پاس کبھی نہیں رہ سکتی جو اپنے ماں کو مار دیا، میں اس انسان کے پاس نہیں رہ سکتی۔ اب جب صبح ہوئی، نشے سے وہ جب نکلا، دیکھا بیوی کپڑے سمیٹ رہی ہے۔ بیوی کو کہا، بیوی کہاں جا رہی ہو؟ کہا میکے جا رہی ہوں۔ کس لیے جا رہی ہو؟ کہا رے ظالم، تو نے اپنے ہاتھ سے ماں کو مارا ہے، جب تم اپنے ماں کا نہ ہو سکا تو بیوی کا کیا ہوگا؟ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، اب میں اپنے گھر چلی ہے۔ حضرت ہارون بلخی جب ہوش میں آیا، بیوی کو معافی تلافی کرنے لگے۔ کہا بیوی، کہا مجھ سے معافی مانگو، جو ماں کا نہ ہوا وہ میرا کیا ہوگا؟ بیوی چلی گئی۔ حضرت ہارون بلخی کا دماغ کام کیا، بالکل زور زور سے رونے لگے، اور اس قدر رونے لگے اللہ کی بارگاہ میں، مولا میں نے اپنے ہاتھ سے ماں کو جلا کر راکھ کر دیا، مولا مجھے معاف کر دو، مولا مجھے معاف کر دو۔ جب کوئی آواز نہیں آئی تو حضرت ہارون بلخی اپنے گھر کے کونے میں ایک ٹانگی رکھی ہوئی تھی، ایک ہتھوڑی، ایک ٹانگی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ رکھے ہوئی ہے۔ وہ ٹانگی کو لیا اور لینے کے بعد اس ہاتھ کو کاٹ دیا، اور کاٹنے کے بعد کہا یہ ہاتھ سے میں نے اپنے ماں کو قتل کیا ہے، میں اس ہاتھ کو نہیں رکھوں گا۔ اور قتل کرنے کے بعد جتنے بھی اپنی دولت تھی سب اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیے، اور قربان کرنے کے بعد ایک دو نہیں بلکہ 24 سالوں تک حج کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہے۔ مولا میرے حج کو قبول فرما لے، مولا میرے عمرہ کو قبول فرما لے، مولا میرے سعی کو قبول فرما لے، مولا میرے طواف کو قبول فرما لے، مولا میری نمازوں کو قبول فرما لے۔ جب بھی وہ مکہ جاتے اور کہتے اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، جب تلبیہ پڑھتے اللہ اللہ آواز آتی تھی ادھر سے، اے ہارون بلخی تیرا آنا قبول نہیں، تیرا حج قبول نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا تو ماں کا قاتل ہے، تم ماں کا قاتل ہے، تیرا حج قبول نہیں، تیرا حج قبول نہیں۔ ایک دو سال نہیں 24 سال تک یہی سنتے رہے اور آواز آتی رہی، ہر سال حج کرتے رہے۔ ایک دن حضرت ہارون بلخی کے ساتھ میں کچھ لوگ حج کر رہے تھے، ہارون بلخی کی آواز جب اللہم لبیک تلبیہ پڑھتے ہیں، آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک۔ ان سے لوگوں نے کہا جب تم تلبیہ پڑھتے ہو تب تک لا لبیک، یعنی تیری حاضری قبول نہیں ہے، تم پھر کیوں آتا ہے؟ کہا اس کے علاوہ بھی کوئی دربار ہے تو بتاؤ، یہی سب سے بڑی بارگاہ ہے، میری معافی ہو سکتی ہے تو یہی ہو سکتی ہے، ورنہ مجھے معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں ماں کا قاتل ہوں۔ اللہ اللہ، رات میں جب سوئے حضرت سعد امام سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ جب رات میں سویا اور سونے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک انسان کی وجہ سے امسال کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ کہا وہ انسان کون ہے؟ کہا وہ انسان بلخ کا رہنے والا ہے۔ وہ انسان بلخ کا رہنے والا کون ہے؟ کہا اس کا نام ہارون ہے۔ صبح اٹھے اور گئے، جانے کے بعد ان کو آواز دیا، اے بلخ والو، تم میں سے
کون ہارون ہے ذرا بتاؤ تو صحیح. جب آواز لگی وہ باہر نکلے اور نکلنے کے بعد کہا میں ہارون ہوں. کہا کہ رے ظالم تمہارے وجہ سے امسال جتنے لوگ آئے تھے کسی کا حج قبول نہیں ہوا ہے, تمہارا حج قبول نہیں ہوا ہے, میرا بھی حج قبول نہیں ہوا ہے. تو نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے حج قبول نہیں کیا؟ کہا مجھ سے بہت بڑا خطا ہو گیا ہے, مجھ سے بہت بڑی گناہوں میں ملوث ہو گیا ہوں. کہا کیا کیا ہے؟ کہا میں رمضان کا مہینہ تھا, میری ماں روزے سے تھی, افطار بنا رہی تھی, میں نے ماں کو کھانے کے لیے مانگا, نشے کی حالت میں میں تھا, میری ماں نے منع کیا. کہا رے بیٹا سنو کم سے کم روزے داروں کا خیال کر لو. یہی بات مجھ کو گراں گزری, نشے کے عالم میں نے ہاتھ سے ان کو دھکیل دیا, اس قدر دھکیلا کہ وہ چولہے کی بھٹی میں گر گئی اور گرنے کے بعد جل کر راکھ ہو گئی ہے. اس دن سے میں نے جس ہاتھ سے میں نے اپنے ماں کو دھکیلا تھا اس ہاتھ کو میں نے قتل کر دیا ہے, کاٹ دیا ہے. اس دن سے اپنی تمام دولتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا اور اس دن سے ہر سال میں حج کرتا ہوں, لیکن میرے حج کو اللہ قبول نہیں کرتا. آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک. حضرت نے ان کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا, واپس ہو گئے اور واپس ہونے کے بعد جب خواب میں دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہی اللہ کی بارگاہ سے آواز آ رہی ہے, کہا مولا تیرے محبوب بندے کو نہیں مارا ہے, میں نے ماں کے گستاخ کو مارا ہے, باپ کے گستاخ کو مارا ہے, میں نے ماں کے قاتل کو مارا ہے. کہا نہیں وہ صدق دل سے توبہ کر لیا ہے, میں نے تو کب کا ہی معاف کر دیا ہے, لیکن میں اس کو آزما رہا ہوں. اور 24 سال تک جتنے حاجی حج کیے ہیں سب حاجیوں کا حج حضرت ہارون بلخی کے صدقے میں قبول ہو رہا ہے. کہا اے رب ذوالجلال ایسا کیسے ہوگا؟ کہا کل بھروسے میں محشر قائم ہوگی, نفسی کے عالم میں ہوں گے, اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی اپنے لوگوں کو معاف کر دو. اس وقت اس کی ماں بھی آئے گی میدان محشر میں, آنے کے بعد کہے گی اپنے بیٹے کو میں معاف کرتی ہوں. اللہ کی بارگاہ میں عدالت خداوندی میں وہ اپنے بیٹے کو معاف کرے گی اور وہ جنتی ہو جائے گا. اس لیے وہ گناہگار نہیں ہے بلکہ میرا بندہ ہے, وہ اللہ کا ولی ہے. اس لیے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو ماں اگر حیات میں ہے تو ماں سے معافی مانگ لو, اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگو. زمین و آسمان کے برابر اگر گناہ ہے تو تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا. اگر ماں باپ انتقال کر گئے ہیں تو ماں اور باپ کی قبر میں جاؤ, فاتحہ پڑھو, محبت کی نگاہ سے ماں اور باپ کی قبر کو دیکھ لو, تو اسے 2 عمرہ اور 1 حج کا ثواب مل جائے گا. 2 عمرہ اور 1 حج کا ثواب مل جائے گا. وقت اجازت نہیں دے رہا ہے, کبھی موقع ملا تو مکمل گفتگو یہاں سے آگے تک ہوگی. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پیش کرو. جب بھی تمہارے ماں باپ کہیں سے آئیں تو تم اپنے ماں باپ کے پاس 10 منٹ بیٹھ کر دعائیں لیا کرو. اگر ماں باپ نہیں ہے تو ماں باپ کی قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھو. اگر کچھ نہیں آتا ہے تو ایک بار قل هو اللہ احد پڑھ دو, درود شریف پڑھ دو, الحمد شریف پڑھ دو, تمہارا جانا قبول ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس مجلس پاک کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور جناب مرحوم و مغفور کلام صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. میرے بولنے میں آپ کے سننے میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہوگی میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور حضرت تشریف لا رہے ہیں, استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور